السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں حاضر ہوں آج ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ کہانی کی جانب بڑھنے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میری اکلوتی بیٹی تھی جس کا نام سائرہ تھا۔ میں اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتی تھی کیونکہ وہ واحد میرا سہارا تھی۔ میرا شوہر کچھ عرصہ پہلے ہم دونوں کو اس دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو باپ بن کر بھی پالا تھا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ اس کے لیے ایسے لڑکے کا انتخاب کروں جو اس کا اچھا ہمسفر ثابت ہو۔ شاید میری تلاش ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی دوست کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری دوست بہت ہی اچھی تھی اور مجھے اس کا بیٹا اپنی بیٹی کے لیے بے حد پسند آیا۔ میری دوست کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ ہی ہمارے دونوں بچوں کو تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں اپنی بیٹی کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے کروں گی۔ وہ دن بھی آ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت دعاؤں میں رخصت کر دیا اور مجھے امید تھی میری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ بے حد خوش رہے گی۔ وقت اپنی تیز رفتار سے گزرتا رہا۔ پہل تو میرا داماد میری بیٹی کو مجھ سے ملوانے کے لیے لے آتا تھا، لیکن میں نے اکثر نوٹ کیا کہ میرا داماد آج کل اکیلا ہی میرے گھر کے چکر لگا رہا تھا۔ آج بھی میرا داماد جیسے ہی میرے گھر آیا، میں نے پہلا سوال اس سے یہ کیا کہ تم سائرہ کو بھی ساتھ لے آتے۔ اس نے بہانہ بنا دیا کہ آنٹی اس کی طبیعت خراب تھی اور مجھے آپ سے بہت ضروری کام تھا، اس لیے میں خود ہی آ گیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس وقت میں آفس کا کچھ کام کر رہی تھی۔ میں نے اپنی اینک کو اتارتے ہوئے فائلز کے اوپر رکھ دیا۔ میں نے کہا، جی بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ اتنے میں میری ملازمہ، جس کو میں نے اپنے گھر کے فرد کی طرح رکھا ہوا تھا، میرے داماد کے لیے جوس لے کر آ گئی۔ میں نے اپنے داماد کو جوس پینے کے لیے کہا، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی، وہ اپنی چھپی ہوئی نگاہوں سے اس ملازمہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کا اس طرح دیکھنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا بات کرنی ہے، تو کہنے لگا، آنٹی میں ویسے ہی آپ سے ملنے کے لیے آ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو کال کی کہ تم بھی مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتی، تو کہنے لگی، آپ کے داماد آج کل بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں۔ میں نے انہیں کئی بار بولا ہے کہ مجھے امی کی طرف لے جائیں۔ اپنی بیٹی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارا شوہر تو مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا اور کچھ دیر بعد بیٹھ کر چلا گیا۔ میری بیٹی حیران رہ چکی تھی اور کہنے لگی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ عادل آپ کے پاس آئے تھے، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں خود ہی اس معاملے کو دیکھ لوں گی۔ اب میرے داماد کی عادت بن چکی تھی، وہ روز ہی میرے گھر آ جاتا تھا اور میری ملازمہ سے باتیں کرتا، لیکن میں جب اس کے سامنے آتی تو وہ کہتا، آنٹی میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک دن میں اپنے آفس سے باہر آ رہی تھی کہ میں نے اپنے آفس کے سامنے سے اپنے داماد کی گاڑی کو گزرتے ہوئے دیکھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہاں پر کیا کر رہا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ مجھے آج اس راز کا پتہ لگانا تھا جو میرا داماد مجھ سے چھپا رہا تھا۔ میرے داماد نے اپنی گاڑی کو لے جا کر ایک ہوٹل کے سامنے روک دیا۔ میں بھی چھپ کر اس کا پیچھا کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں ہوٹل کے اندر داخل ہوئی، سامنے سے آتے ہوئے شخص پر نظر پڑتے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ملازمہ تھی، جس پر میں نے بہت اعتبار کیا تھا اور جسے اپنے گھر کے فرد کی حیثیت دی تھی۔ مجھے اس راز کا پتہ لگانا تھا جو ان دونوں کے درمیان چل رہا تھا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، میری ملازمہ نے کہا، وہ میرے آنے سے پہلے ہی وہاں موجود تھی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ نے کچھ کھانا ہے، میں لا کر دوں؟ میں نے اسے منع کر دیا کیونکہ میں فی الحال کچھ بھی کھانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں جلد از جلد اس راز کا پتہ لگانا چاہتی تھی۔ اگلے دن پھر وہ میرے داماد سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ میں نے اپنی ملازمہ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آج میں نے اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی لے لیا تھا۔ میری بیٹی حیران ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ نہ ہی آپ نے مجھے عادل سے کچھ پوچھنے دیا ہے۔
میں نے اسے کہا کہ آج تمہیں سب رازوں کا پتہ چل جائے گا۔ جیسے ہی میں ہوٹل کے پاس پہنچی، میرا داماد پہلے ہی وہاں موجود تھا اور میری ملازمہ کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی اور کہنے لگا، آج ہم نے سب کچھ اپنے نام کروا لینا ہے، اور اسے لے کر ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ میں بھی اپنی بیٹی کو لے کر ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہونے لگے، میں نے اسے پیچھے سے پکار لیا۔ میری آواز سن کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر اپنی بیوی کو دیکھا تو کہنے لگا، سائرہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ ہم دونوں کو دیکھ کر ہکا بکا رہ چکا تھا۔ میں نے اسے کہا، مجھے تمہارے سارے رازوں کا پتہ چل چکا ہے، اس لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم میری بیٹی کو دھوکہ دو گے۔ میری بیٹی نے اسے کہا، عادل میں نے تم پر بہت اعتبار کیا تھا، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتی تم میرے اعتبار کو اس طرح سے ٹھیس پہنچاؤ گے۔ میں نے کہا کہ مجھے پتہ چل چکا ہے تم میری ساری جائیداد کو اپنے نام کروانا چاہتے ہو، اور اس سب میں میری ملازمہ نے تمہارا بہت ساتھ دیا، لیکن یہ سب اگر مجھے اپنے ورکرز کے تھرو نہ پتہ چلتا تو شاید میں اپنا سب کچھ ہار جاتی، اور میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی تم جیسے انسان سے کی، اور اب میں ہرگز اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت میری بیٹی کو چھوڑنا ہوگا۔ میری باتیں سن کر عادل کے منہ پر پریشانی کے آثار نمودار ہونے لگے، اور وہ مجھ سے آگے بڑھ کر معافیا مانگنے لگا اور کہنے لگا، آنٹی مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں سائرہ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے لالچ میں آ کر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ آ چکی ہے، میں سائرہ کو کھونا نہیں چاہتا۔ مجھ سے جو بھی غلطی سرزد ہوئی ہے میں اس کی معافی مانگتا ہوں، اور آنے والے وقت میں آپ کو کوئی بھی گلہ شکوہ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے داماد کو کہا کہ مجھے اب تم پر کوئی بھی اعتبار نہیں ہے، اور میری بیٹی اب تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ اس طرح میرے داماد نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے اپنا سب کچھ ہار دیا۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔